دین اسلام ہمیں فطرتی تقاضوں کی تکمیل کا درس دیتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں۔ ان حدود میں رہ کر ہم اسلام کی عظمتوں سے، روحانیت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام میں ہمیں بہت سی ایسی خوبیاں عطا کی گئیں جو روحانیت سے متعلق ہیں۔ انسان جب روحانی اثرات اور فیوز و برکات سے مستفید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی لذتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ایک اہم ترین موضوع بھی ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک بڑھتی ہوئی برائی کا سد باب بھی ہے۔ اسلام نے مرد و زن کے اختلاط کو جائز قرار نہیں دیا اور ان میں کچھ حدود رکھی۔ اسلام نے جہاں رشتوں کا تقدس ہمیں بتایا ہے، ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ان تمام رشتوں کے تقدس کی جہاں بات کی، وہیں دین اسلام نے معاشرے میں رہتے ہوئے مرد و خواتین کے درمیان محرم اور غیر محرم کے ایک تعلق کو بھی قائم کیا، اور محرم اور غیر محرم کے دو کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیے، اور جس میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان کون سے رشتوں کو محرم سمجھے اور کون سے رشتے اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ پھر محرم اور غیر محرم کے درمیان کچھ حدود مقرر کر دی اور کہا کہ تم نے اس باؤنڈری لائن سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر انسان فطرت کے تقاضوں کو چھوڑ کر اپنی تئیں اگر ان حدودوں کو پامال کرے گا تو لامحالہ طور پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت بھی لازم آئے گی، اور شریعت کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے کی وجہ سے وہ روحانیت کے اثر سے معروم ہو جائے گا۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں باقی تو بات کے عمل رہے، لوگ حج اور عمرہ کرتے ہوئے بھی شرعی محرم کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اسلام نے تو باقی معاملات میں بھی محرم اور غیر محرم کی لمیٹیشن کو بیان کیا ہے اور بتایا یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی لمیٹیشن ہے، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو اسلام نے جب اتنا سخت تصور محرم اور غیر محرم کے مابین حد فاصل کا قائم کر دیا کہ دور فاروقی میں آپ نے مسجد نبوی میں وضو خانے تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو ٹھیکیدار نے اس طرح وضو خانے بنائے کہ خواتین وضو کر رہی ہیں، ادھر مرد کر رہے ہیں، تو پردہ نہیں درمیان میں۔ فاروق اعظم آئے تو آپ نے کوڑے سے مارا، فرمایا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے باقاعدہ لمیٹیشن بیان کی ہیں، حدود بیان کی ہیں۔ تو گرامی حضرات، اسلام دین فطرت ہے جو انسانوں کے مابین ایک تعلق کو ایک حد تک قائم رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام رشتوں کو پاکیزہ رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام رشتوں کو شفاف بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ اسلام خاندانی اور علاقائی اور آپ کی گھریلو زندگی کے اور خانگی امور کے اندر صاف، شفاف اور پاکیزہ فضا قائم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر
بنیادی اکائی فرد ہوتا ہے، پھر فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے گھرانہ بنتا ہے، گھرانے سے خاندان بنتا ہے، پھر خاندان سے محلے اور علاقے بنتے ہیں، پھر علاقوں سے آگے صوبے اور پھر ملک اور پھر پوری دنیا۔ گویا کہ اسلام نے سوشل سسٹم میں چھوٹی اکائی فرد سے لے کر بڑی اکائی تک ہر جگہ مرد و زن کے مابین کچھ ایسے قواعد اور اصول رکھے جس کی پاسداری سے انسان کو انفرادی تسکین بھی ملتی ہے اور اس سے معاشرے کے اندر بھی برائی بڑھنے سے، برائی کے فروغ سے ساری کی ساری چیزوں کو روک دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی گھر کی نیک نامی، کسی خاندان کی نیک نامی اس گھر اور خاندان کے بچوں کی تربیت سے وابستہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں گے کہ جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کے اندر محرم اور غیر محرم کے تعلقات اور ان کے مابین جو حد فاصل شریعت نے مقرر کی، جب ہم اس لمیٹیشن کا خیال رکھیں گے، اس سے بچوں بچیوں کے اندر روحانی اثرات بھی غالب ہوں گے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر، اس خاندان، اس فیملی کو مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام پر ہے، خاندانی سسٹم پر ہے۔ خاندانی نظام کا قیام اس کی پائیداری پر ہے، اس کے تسلسل پر ہے۔ باہمی محبت و الفت کے بغیر یہ چیزیں ممکن تو نہیں۔ اس لیے اسلام نے جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا، جہاں رشتہ داروں کو مابین تعلق کو بہتر انداز میں قائم رکھنے کا حکم دیا، جہاں ایک دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کی بات کی، لیکن وہاں اسلام نے کچھ لمیٹیشن بھی بیان کی۔ خاندان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بنتی ہے، اور ماں باپ ایسا رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے منتخب نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ نہیں میرے ابو، میں اس کو ابو بنا لوں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ بعض مقام پر اولاد اپنے ماں باپ سے اختلاف کرتی ہے، اختلاف رائے رکھتی ہے، تو میں اس مقام پہ کہتا ہوں کہ آپ ماں باپ کے اس رشتے کو اس انداز میں اپنائیے کہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب نے جسے چاہا اس کو اس کا ابو امی بنا دیا اور ان کو اولاد کے ساتھ جوڑا، وگرنہ روحیں تو ساری کٹھی پیدا ہوئی ہیں، ہم سب کی روح ایک وقت میں پیدا ہوئی ہے۔ رب چاہتا جو آپ کے والد ہیں وہ آپ کے بیٹے بن جاتے، آپ والد بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی روحیں ایک ہی وقت میں، ہم سب کی ایک ہی عمر ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ اس ساری روحوں کو بنا دیا۔ رب نے چاہا یہ آپ کے امی ابو بنے، ان کو پہلے بھیج دیا، آپ ان کی اولاد بنے، آپ کو بعد میں بھیجا۔ پھر ان کے توسل سے، ماں باپ کے توسل سے آگے رشتے بنتے ہیں۔ باپ کے رشتے سے ددیال ہے، چچا تایا اور پھپھو وغیرہ، ماں کے رشتے سے ننیال ہے، خالہ ماموں ہے، یہ رشتے آگے بنتے جاتے ہیں۔ پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کزن سسٹم چلا ہے جس میں محرم اور غیر محرم کا خیال ہی نہیں کیا جاتا، اور کسی بھی مقام پر کوئی بھی لڑکا لڑکی اگر جا رہا ہے جی میرے کزن ہے، کزن ایک ایسی ورائٹی آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر جس نے ہر طرف برائیوں کے راستے کھول دیے ہوئے ہیں۔ اسلام نے تو وہاں محرم کا رشتہ قائم کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ کزن ہو، لیکن مرد و زن میں جو اختلاط کی اسلام نے حدود قائم کی، وہاں یہ واضح کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رشتوں کے تقدس کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے چچا تایا خالہ پھپھو ماموں کا احترام اور ادب کریں، لیکن آگے جو ان کی اولاد ہیں ان کے ساتھ آپ شرعی حدود کا جو شریعت نے ایک سلسلہ مقرر کیا ہے اس کا خصوصی طور پہ خیال کریں۔
اسی لیے غیر محرم سے تعلقات کی شرعی حدود باقاعدہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہیں، اور اسی طرح عہد صحابہ خلفائے راشدین کے دور سے ملتی ہیں۔ ہمیں رشتوں کے احترام کا درس تو دیا گیا، ان احترام کے تعلق کو قائم کرنے کا حکم بھی دیا گیا، جیسے کہ قرابت کے رشتے ہیں، اس سے مراد ہے خونی رشتے، دوسرے رضاعت کے رشتے ہیں یعنی دودھ شریک بھائی بہنیں، یا مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے، جب نکاح ہو جاتا ہے بیٹا بیٹی کا، اگلا جو خاندان اسے ملا ہے، جو اس کے ساس ہیں سسر ہیں، وہ مساہرت کے رشتے ہیں۔ اسلام نے تینوں رشتوں کے عزت کی بات کی، قرابت، رضاعت، مساہرت۔ قرابت کے رشتوں میں خونی رشتے کے احترام کی بات ہے، لہذا چچا، تایا، خالہ، ماموں، ان تمام وٹ ایور ان رشتوں کا احترام کریں۔ رضاعت کے رشتے ہیں، اگر کسی نے خاندان میں پھپھو نے آپ کو دودھ پلا دیا تو وہ آپ کی رضائی ماں ہے، اس کی بیٹے بیٹیاں آپ کی رضائی بہن بھائی ہیں، ان کا احترام رکھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حنین فتح ہوا، اس وقت سرکار کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب صحابہ ان کو لانے لگے تو شیمہ نے کہا، میں جس کی طرف تم لے کے جا رہے ہو ان کی رضائی بہن ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت شیمہ نے کہا، یاد ہے آپ کا بچپن جب ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، میں ہی وہ آپ کی شیمہ بہن ہوں جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی۔ تو حضرت شیمہ نے فوراً اپنی کلائی اٹھائی اور بچپن میں کہیں سرکار نے کھیلتے ہوئے ان کو بائٹ کی تھی، کاٹا تھا، فرمایا دیکھیں پیارے آقا، میں نے آج تک بھی وہ نشان محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، کیونکہ حقیقی بہن تو تھی نہیں لیکن رضائی بہن تھی۔ سرکار نے ان کو عزت و اکرام سے نوازا اور پھر آخر انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہاں ان رشتوں کا بھی احترام کی بات، اور پھر مساہرت کے رشتے رکھے جیسے سسرالی رشتے ہیں۔ تو اب یہاں اسلام نے ان تمام رشتوں کے اندر جن کے ساتھ تو نکاح حرام ہے ان کو محرم کہا، جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کا محرم کا رشتہ ہے۔ اسی طرح چچا، تایا، ماموں، ان کا محرم کا رشتہ ہے۔ ان محرم کے رشتے کو اسلام نے واضح کیا، اور مرد و عورت کے مابین قرابت کا، رضاعت کا، مساہرت کا کوئی بھی اگر رشتہ نہ ہو، یعنی انسان کے لیے جو رشتوں میں نے بتا تین ہے نا، تین طرح کے ہو گئے، جیسے بیٹی بیاہ کے جاتی ہے تو آگے مساہرت کے رشتے ہیں، اس کا سسر ہے وہ اس کے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، ایسے ہی رضاعت اور قرابت کے رشتے۔ اس کے علاوہ جو باقی معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں تعلق غیر محرم کی حیثیت سے ہے۔ منہ بولا بھائی کوئی بھائی نہیں ہے، منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ صرف منہ بولا ہے، آپ خود کہہ رہے جی منہ بولا ہے۔ ایسے ہی جو بچہ گود لیا جائے متبنہ، اگر اس کو دودھ نہیں عورت نے پلایا، اگر تو دودھ پلا دے گی تو پھر معاملہ اور ہے، پھر تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ اگر دودھ نہیں پلایا تو وہ جو بیٹا بیٹی آپ نے گود میں لیا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا بیٹی نہیں، اس کے ساتھ غیر محرم والا رشتہ ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اتنی گمراہی ہے، لوگ بچہ گود لیتے ہیں پھر اپنے نام پہ آئی ڈی بنوا دیتے ہیں، جنم پرچی اپنے نام پہ، اور یہ اتنی کثرت کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے، بعد میں پریشان ہوتے ہیں لوگ، جب جا کے نکاح کا وقت آتا ہے پھر سارے آئی ڈی اور سندے چندے چینج کروانی پڑتی ہیں۔ یہ ایک بیٹا آپ نے گود لیا ہے، اس کے ابو کا نام بالفر اسلم ہے، تو آپ نے گود لیا اور گود لینے کے بعد آپ کا نام بالفر زید ہے، آپ نے اپنے نام سے اس کا نام دے دیا، بچے کا نام طاہا ہے، طاہا
ولد اسلم ہے، آپ نے طٰہٰ ولد زید لکھوا دیا۔ نکاح کے وقت، جس وقت نکاح خان نے بیٹی سے کہا آپ کا نکاح اتنے مہر کے عوض طٰہٰ بن زید سے، طٰہٰ ولد زید سے کیا، تو طٰہٰ ولد زید یہ ہے ہی نہیں، تو نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ہوائی باتوں سے ہو رہا ہے نکاح۔ دیکھیں ہماری ذہن کدھر گئے ہوئے ہیں، وہ تو طٰہٰ ولد اسلم ہے، طٰہٰ ولد زید تو ہے ہی نہیں، تو نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اتنی قباحتیں بڑھتی ہیں، پھر وراثت کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، فرمایا ان کو ان کے ماں باپ کے نام سے پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، یعنی گود لے لیا، متبنہ اسے کہتے ہیں، زید بن حارثہ۔ لوگوں نے اس کو زید بن محمد کہا، جب ان کو زید بن محمد کہا، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ ہے ہی نہیں، ان کے تو بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، قاسم بھی، عبداللہ بھی، ابراہیم بھی، تینوں بیٹے سرکار کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو فرمایا نہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، لہذا یہ زید بن حارثہ ہی ہے۔ تو لہذا وہ بیٹا یا وہ بیٹی جس کو گود میں لیا، بالغ ہونے کے بعد وہ جس نے اس کو گود میں لیا ہے وہ مرد، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے تو جس نے گود میں پالا ہے، جس کو وہ عرف میں ماں کہتا ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، وہ اس کے ساتھ حج عمرے پہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا محرم ہے ہی نہیں۔ آئی ڈی میں بھی اگرچہ وہ اس کا بیٹا لکھا ہوا ہے پھر بھی وہ محرم نہیں ہے۔ محرم بنانے سے نہیں، اللہ کی عطا سے بنتے ہیں۔ محرم زبان سے کہنے سے نہیں بنتے کہ تو میرا محرم بن جا، چل عمرہ کر کے آئے، ہے بھی محرم بن جا۔ کسی کو بندہ کہ چل بھی تو میرا محرم بن جا، حج کر کے آئے، کیسے محرم بن جائے؟ محرم تو وہ رشتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، خونی رشتہ ہے یا رضاعت کا ہے یا سسرالی رشتہ ہے، پھر جا کے انسان ان کے ساتھ تعلقات محرم کے بن جاتے ہیں۔ تو لہذا آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام نے غیر محرم سے تعلقات کے لیے جو شرعی حدود بیان کی ہیں ہم ان کا خیال رکھیں۔ لہذا اسلام جن کو غیر محرم کہتا ہے، یعنی ایک لڑکا لڑکی ان کا تعلق غیر محرم کا ہے، نہ ان کا کوئی تعلق قرابت کے لحاظ سے ہے نہ سسرالی رشتے کے لحاظ سے ہے، تو ایسے غیر محرم لڑکے لڑکی کے درمیان صرف نکاح اگر ہوگا تو یہ ان کا تعلق قابل قبول ہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی غیر محرم، اب ان کا آپس میں نکاح ہو گیا تو یہ میاں بیوی بن گئے۔ اس کے علاوہ اسلام طرز معاشرت میں کسی غیر محرم کے ساتھ کسی لڑکا اور کسی لڑکی کو تعلق کی قطعی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں نے واضح طور پہ یہ لفظ بیان کر دیا۔ لہذا آپ کا کوئی کزن بھی ہے یا کوئی کزن لڑکی ہے تو آپ اس کے ساتھ قطعاً نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ آپ تنہائی میں مل سکتے ہیں، نہ ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کزن کا آپ سے نکاح ہو جائے پھر آپ کی وہ وائف ہے یا لڑکی ہے تو پھر وہ اس کا شوہر ہے، اب وہ ان کا آپس میں تعلق ہوگا میاں بیوی کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی تعلق شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 32، پروردگار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے ضمن میں امت کی ساری بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو حکم ارشاد فرما دیا، ساری عورتوں۔ اللہ فرماتا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی، تمہارا مرتبہ تمہارا مقام اتنا اونچا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو،
فلا تخدان بالقول، تو غیر محرم سے حسب ضرورت بات کرنے کے علاوہ بات نہ کرو. یعنی اگر بات کرنی پڑے فلا تخدان بالقول، تو بات میں نرم لہجہ نہ اپناؤ. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ جس کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی نفاق ہے، اس کے دل میں کوئی برا خیال ہے، تو کہیں وہ آپ کی نرم بات کی وجہ سے تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، فرمایا ہاں بات کرو تو معروف اور وقت کے تقاضے کے مطابق کرو، دستور کے مطابق کرو. اسلام نے تو کسی عورت کو غیر محرم لڑکے سے کسی سے بھی بات کرنے میں نرمی کی اجازت ہی نہیں دی. اگر ضرورت کے وقت بات کرنی پڑے تو ترش لہجے سے بات کرے، سخت لہجے سے بات کرے، تاکہ اس کی نرم گفتگو سے کسی کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ غیر محرم مرد سے اگر ضروری کی بات کی جائے ضرورت کے تحت تو نرم لہجہ اختیار نہ کیا جائے، کہ کہیں نرم لہجہ اپنانے سے وہ اشارہ کنایہ نہ سمجھ لے اور اپنے مخاطب اپنے دل میں کوئی جذبات برا پیدا نہ کر لے. اسلام نے ان چیزوں کو منع کر دیا، شرعی حدود قائم کر دی، اور فرمایا کہ یہاں رشتوں کے تقدس کی بات کی جائے، محرم غیر محرم کی لمیٹیشن کو کبھی بھی پامال نہ کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں اگر کسی غیر محرم عورت کے پاس کوئی ضروری بات چیت کی بات ہو تو سرکار نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے منع فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہو فی الوقت ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے بھی حکم ایسے ہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے. فرمایا وہ جو شیطان اور حمزاد میرے ساتھ تھا، اللہ کے کرم سے میرا حمزاد مسلمان ہو گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے ہر بندے کے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے نا جو اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کا حمزاد بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ حمزاد تو ہے، لیکن میرا حمزاد رب کے کرم سے مسلمان ہو گیا. لیکن ہر ایک کے ساتھ تو ہے، وہ اس کو برائی کی طرف بلائے گا. شیطان کا خون کی طرح دوڑنا. گرامی قدرات، جب انسان محرمیت کے رشتے کو پار کر جاتا ہے، تنہائی میں اگر بات کرے گا تو یقیناً شیطان اس کو برائی کی طرف مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، تنہا نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. فقال رجل من انصار، ایک انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت الحموا، پیارے آقا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیور جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ برائی پھیلی ہے، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان سے بھی بات نہیں کر سکتے عورتوں کے والے سے؟ قال الحم الموت، فرمایا دیور تو موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی کڑی لائن کے اندر فرما دیا کہ دیور تو موت ہے. اس سے پتہ چلا کہ دیور نہیں بلکہ نامحرم رشتے جیٹھ ہیں، اور اسی طرح چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، جس کو آج کے دور میں کزن کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے آج موت ہیں. اور اسی لیے مرد و عورت کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان کزنوں کے ساتھ کسی بھی طرح ملاقات کرے یا ان کے ساتھ باتیں کرے. اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہ دی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی کونسلنگ فرما رہے تھے، جیسے ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں. اسلام چونکہ کامل دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے، اس کے محرم کا خیال رکھے، اگر بات کرنی ہے تو محرم کو ساتھ لے کے جائے.
ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جا رہا ہوں کیونکہ فلاں حج میں چلے جاؤ، حج میں جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فوراً یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ تو لہذا غیر محرم لڑکوں لڑکیوں کے مراسم استوار کرنا، اور آج موبائل فون نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے۔ موبائل فون نے ساری رات غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، پرائیویسی چیک کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، سب سے بری راہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو رشتوں کے حوالے سے بات کی وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بھی ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو بھی اپنے لہجے کو ترش رکھ کے بات کی جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اسلام تو ذہن میں پیدا ہونے والے ایک خیال کی بھی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوچ کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ قطعاً ایسی سوچ بھی دل میں پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے انسان گناہوں اور برائی کی طرف جا سکے۔ گرامی حضرات، آج کے اس موضوع کا انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ انسان وہ رشتہ جو اس کا جڑنے والا ہے، جس کو معاشرے میں منگیتر کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ نکاح نہ ہو۔ یعنی اگر کسی سے صرف بات چل رہی ہے یا منگنی ہو گئی ہے، منگنی کا وعدہ بھی نکاح نہیں ہے، چہ جائے کہ انسان منگنی کے بعد منگیتر سمجھتے ہوئے اپنے تعلق کو قائم رکھے، وہ ابھی تک نہ محرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، ان کے ساتھ بھی اختلاط کی اسلام نے اجازت نہ دی۔ اس لیے گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان سے اور اسلام کی خوبصورت جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا کہ انسان اپنے تئیں رشتوں کو نہ سمجھے، بلکہ رشتہ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کر دیا۔ لہذا موبائل پر منگیتروں سے باتیں کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ چاہیے، شریعت کا حکم ہے کہ اگر ایک اچھا جوڑ مل جائے تو بجائے منگنی کرنے کے نکاح کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ بچی جوان ہو، مناسب رشتہ موجود ہو، نکاح میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات اس دواجی بندھن سے پہلے غیر اخلاقی غیر قانونی روابط پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر شریعت مطہرہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج کی اس گفتگو کا موضوع سخن یہ تھا کہ ہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو فرامین ہم نے آپ کو سنائے، اس سے پتہ چلا انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے قوت ارادی والا ہوں، گناہ کی طرف چلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور شیطان تو لمحوں میں بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا تیزی سے بڑھتی ہوئی اس بے راہ روی کو روکنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ معاشرے میں بچوں کی تربیت کی جائے اور ان کو اسلامی اصول سے واقف کیا جائے کہ یہ اسلام نے ہمیں حدیں بتائی ہیں، اور جو پہلے اس برائی کی طرف جاتے رہے وہ توبہ کریں اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال رکھیں تاکہ گناہوں کے راستے مزید نہ کھل سکیں۔ آج ہم کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے سجدہ سہو کے۔ سجدہ سہو جو ہے اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نماز کے اندر واجب بھول کے چھوڑ دیا، یا فرض میں تاخیر ہو گئی، یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس نے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، بیٹھنا واجب تھا، اس نے واجب چھوڑ دیا، اب اس پر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو۔ اسی طرح ایک امام ہے،
امام جیسے کہ فرض پڑھا رہا ہے فجر کے 2 رکعت والے، 2 رکعت کے بعد امام نے سلام پھیرنا تھا، امام اب ڈائریکٹ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر سلام پھیرنا ہے، وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا کسی نے کہا اللہ اکبر، وہ پھر بیٹھ گیا، اب اس پر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سا، صرف کھڑے ہونے سے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو گیا ہے تو جاری بات ہے جیسے وہ کھڑا ہوا تو اب اس کے اوپر سجدہ سا واجب ہو جائے گا۔ یہ سجدہ صاحب اس لیے واجب ہوا کہ اس کے لیے بیٹھنا فرض تھا، قاعدہ اخیرہ فرض ہوا کرتا ہے، لہذا اس کے علاوہ نماز میں جہاں جہاں واجب چھوٹیں گے، جیسے کہ اتحیات پڑھ رہا تھا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات اس نے عبدو و رسول سے آگے بڑھ لی، کھڑا ہونا فرض تھا وہ چھوٹ گیا، اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اب باری ہے آپ کے سوالوں کی، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھئے، آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب ہم ابھی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ جی 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 ہاں، نفل پڑھتے ہوئے بھی یہی ہوگا، سجدہ صاحب ہے نہیں، نفل کے اندر ارکان واجب ہی ہوتے ہیں، جو ہم نفل پڑھ رہے ہیں نا نفل، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس میں رکوع کرنا فرض ہے، نفلوں میں بھی سجدہ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نفلوں میں رکوع کرنا نفل ہو جاتے ہیں، سجدہ کرنا نفل ہو، نہیں نہیں نہیں، نفلوں میں بھی رکوع کرنا فرض ہے، نفلوں میں بھی سجدہ کرنا فرض ہے۔ جو نماز کے ارکان ہیں وہ نفلوں میں بھی ایسی ہیں، فرض اور واجب، وہ نماز نفل پڑھنے سے نفل نہیں ہو جاتے، لہذا نفل میں بھی اگر کوئی بندہ واجب چھوڑے گا تو اس پہ سجدہ سا واجب ہوگا۔ نماز کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں نفل واجب اور فرض ہیں، لیکن نفلی نماز میں جو نماز کے فرض واجب ہیں وہ اسی طرح نماز کے فرض اور واجب ہی رہتے ہیں، لہذا اسی کے مطابق نفل پڑھتے ہوئے بھی اگر کسی بندے سے سورہ فاتحہ چھوٹ گئی جو بھی، تو وہ بھی سجدہ سا واجب ہوگا۔ نفلوں کے اندر بھی ارکان فرض اور واجب اسی طرح رہتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں۔ اگر دیکھیں کچھ لوگ سٹڈی کر رہے ہیں، یونیورسٹیز وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، گروپ سٹڈی ہے، تو اس میں وہی بات آ گئی جو ہمیں ابھی آیت میں پڑھی، اگر ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو اپنے لہجے میں سختی پیدا کرے، نہ لڑکی نرمی سے بات کرے نہ لڑکا نرمی سے بات کرے، تاکہ سٹڈی کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کی کسی قسم کی کوئی ذہن میں بات ہی نہ جائے۔ کیونکہ آج جیسے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، غیر محرم سے آپ کا کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو نرسیں ہیں، اسی طرح آج کل پبلک پلیسز کے اندر بہت سی جگہ پر انہوں نے خواتین کو رکھا ہوا ہے، ریسیپشن پر خواتین ہیں، تو آپ کسی بھی معلومات کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے لہجے میں ترشی رکھ کے بات کریں کہ یہ کس ٹائم ٹرین چلے گی، یہ بس کتنے بجے روانہ ہوگی، نرمی سے نہیں بات کرنی، تو نرمی سے بات کرنے سے پھر پرابلم، اور یہی حال خواتین کا ہو، ان کو ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو وہ بھی سختی کے ساتھ بات کریں، تو بہتر تو یہ ایسے عمل جس کے اندر پبلک ڈیلنگ ہے خواتین کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور باقی اگر آپ سٹڈی میں گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو صرف سٹڈی تک رہیں، اور سٹڈی کے معاملات کے علاوہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو سختی سے اس کو جھاڑ دیا جائے، اور اس کو وہ بد فطرت نہ کہے، اس کو بندہ یہ نہ کہے کہ جی آپ غیر اخلاقی بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کیوں جی؟ اسلام نے جب کہا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کہیں ضرورت سے بات کرنی پڑے تو اپنے لہجے میں سختی رکھی جائے۔ یہی تو وجہ پرابلم ہو گئی، اسلام نے تو ہمیں اصول بڑے پیارے دیے تھے، ہم نے ان اصولوں کو توڑا تو پرابلم کھڑی ہو گئی۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ گروپ سٹڈی کے اندر بھی لڑکے لڑکوں کے سٹڈی کریں، لڑکیاں لڑکوں میں، لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو مرد اپنے جو لہجے کے اندر سختی رکھیں اور لڑکیاں بھی، تاکہ کسی قسم کی برائی کا شائبہ بھی ذہن میں پیدا نہ ہو، اور یہی اسلام
اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ جی اور اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں تیسری ہوئی ہے، پتہ نہیں چوتھی ہوئی ہے، اگر تو اس کو وہم کی بیماری ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر بات میں وہم پڑتا ہے، وضو کر کے بھی پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں، نماز پڑھ کے پتہ نہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں، ان کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو ان کا ذہن بیٹھے جہاں وہ اسی کو پڑھ لے، یعنی ان کا ذہن 3 یا 4 3 یا 4، لیکن زیادہ ذہن کہہ رہا ہے کہ 3 ہوئی ہے تو وہ 3 ہی سمجھ کے 1 رکعت اور پڑھ لیں، 4 ہو گئی اس طرح۔ لیکن جس کا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہم کی بیماری نہیں ہے، اگر وہم پڑ گیا تو بہتر ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کر لے تاکہ اس کا یہ شک دور ہو جائے، وہ 4 رکعتیں دوبارہ پڑھ لے گا، اس کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ یہ دونوں حکم میں نے ہر بندے کے حوالے سے بتا دیے، اب جس کی جیسی کنڈیشن ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ جس کو وہم کی بیماری ہے تو وہ جس پر ذہن پکا ہو رہا ہے اسی پہ پکا رہے، اور جس کو وہم کی بیماری نہیں وہ اس کے مطابق۔ جی کوئی اور سوال؟ ہر عورت جو بغیر شرعی محرم کے اگر وہ محرم بنا کے عمرہ حج کرتی ہے، ہر قدم پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور حرم میں تو لعنتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے سے ہم بتا رہے ہیں، لوگوں کی پرابلم یہ ہے، کہتے ہیں سانو پتہ نہیں سی۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے جب جو کہتا ہے نا مجھے پتہ نہیں تھا، اور بھی پتہ کیسے ہوگا؟ ہم روز یہاں بیٹھتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ بتانے کے لیے تو بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز میں کتنے لوگ تھے، سارے جوتے اٹھا کے بھاگ گئے۔ زیادہ سے زیادہ ان کا کیا کام ہوگا؟ سونا۔ اور بھئی کبھی بندہ اب سارے 8 یا 9 دن رہ گئے ہیں، بندہ کچھ دن کے لیے نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائے، رب کے گھر میں بیٹھے گا، ایک مسئلہ سیکھ لے گا، ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ بہرحال شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، جس نے ایسا حج عمرہ کیا ہے وہ گناہ گار ہے، سخت گناہ گار، اور جو گناہ ملا ہے میں نے ایک ایک قدم پہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ عالمان والا فی، لہذا ایسے نہیں ہوتا۔ بنانے سے کوئی محرم نہیں بنتا، محرم وہی ہے جو اللہ نے، میں نے بتا دی نا، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں یہ، مرد کے لیے عورت کے لیے ماں باپ اللہ نے بنائے ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے بندہ اپنی مرضی سے نہیں بناتا۔ جی تم میرے بھائی ہو، جو منہ بولے بھائی، جی میرا منہ بولا بھائی ہے، نہیں منہ بولا بھائی ہے۔ اور یہ جو متبنہ ہے منہ بولے بیٹے، اتنے پرابلم کھڑی ہوئی ہے۔ میں معاشرے میں رہتا ہوں، ہمارا تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایک بندے نے بیٹا گود میں لے لیا، بعد میں اللہ نے 2-4 سال بعد اس کو بھی بیٹا دے دیا، بیٹیاں دے دی، اب 3 بچے اس کے اپنے ذاتی ہیں، یہ بھی ہیں، اس نے اس کا نام کا آئی ڈی بھی خود بنایا ہوا ہے، اب گود میں لیا تھا۔ اب معاملہ یہی ہوا، مثال کے طور پہ وہ بھائی سے لیا تھا بیٹا، یعنی بھتیجا ہے، اور بھتیجے کو نام اپنا دے دیا۔ جب اولاد جوان ہوئی انہوں نے کہا ابا جی اسی تے وراثت چ حصہ نہیں دینا، اے ساڈا سکا بھرا ہی نہیں گا، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں ایسی سی لڑائیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے اٹھا کے باپ کو گھر سے باہر پھینکا، باپ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، مجھے بلایا کریمی صاحب ہے، میں کہا میں حل کی کرنا، تو آپ شریعت کے خلاف کام کیتا ہے، آئی ڈی چینج کراؤ، اور جو جس کا اصل باپ ہے وہی رکھو، آپ کیوں باپ چینج کر رہے ہیں؟ اب اس میں انتشار، شریعت سے غداری کریں گے، ٹکر لیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، لوگوں نے پھر نہ باپ کی عزت، نہ یہ کریں نہ وہ کریں، تو خدا نہ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی گھر میں ویلیو اور عزت کم ہو جائے۔ جو شریعت کے قاعدے ضابطے ہیں ان کو اپنائیں۔ اس لیے جو آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، آپ منہ سے کسی کو ہی بیٹا کہہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن میں کبھی بھی ان کا بیٹا بیٹی کا نام نہ لکھیں، اور نہ ہی اس کو اپنا بیٹا بیٹی آپ ڈکلیئر کریں، نہ سندوں میں۔ آپ نے گود میں لیا ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جی اور کوئی مسئلہ؟ جی دیکھیں جی، اگر تو سورت کی ترتیب چینج ہو گئی، آگے پیچھے بڑھ لیا، پہلے قل اعوذ برب الناس بعد میں قل اعوذ برب الفلق، الٹا قرآن پڑھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غلطی سے پڑھنے لگا تو چھوڑ دی اور فوراً اگلی والی پڑھ لی، اور تو کوئی بات نہیں، اور اگر پڑھ لی تو پھر نماز کے اندر جو قرات ہے، قرات کا واجب یہ ہے
کہ نماز کے اندر بھی قرآن کو ترتیب سے پڑھنا، ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہے، ثواب مکمل نہیں ہے، لہذا ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر غلطی سے پڑھا جانے لگے تو فوراً لوٹ کے آ جائے اور ترتیب سے قرآن پڑھنے لگے۔ جی آپ نہیں، نماز کے اندر واجب الاعادہ ہو جائے گی نا، دوبارہ پڑھ لی جائے اس کو۔ جی اگر ایک ہی آیت پورا مہینہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، آپ ایک مہینہ کہتے ہیں، وہ پوری زندگی قل هو اللہ احد ہر نماز میں پڑھتے ہیں، امام تھے، جو بھی نماز پڑھائیں قل هو اللہ احد سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری، قل هو اللہ احد سب سے پہلے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ امام مقرر کیے تھے تو صحابہ آ گئے، پیارے آقا جو امام آپ نے ہمیں دیا ہے وہ تو جو مرضی صورت پڑھے قل هو اللہ احد چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ سرکار نے امام کو بلایا، ہاں بھئی تم ایک ہی صورت پڑھتے ہو؟ فرمایا پیارے آقا مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے، میں قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ جب وہ جا رہے تھے سرکار نے صحابہ سے کہا تم میں سے جو بندہ کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اس کا دیدار کر لو۔ مہینہ نہیں، پوری زندگی وہی پڑھی جا رہے ہیں، تو کوئی پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آسانی کے لیے یا اپنی محبت کے اظہار کے لیے اگر ایک سورت کو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیا جائے۔ جی لڑکی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ یہی تو پرابلم ہے، اور نہیں جی وہ بچی کہتی تھی میرا نا تہاڈے نال ہی لینا، میں کہا بچی کہتی ہے نا، بیٹی راضی ہے، اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے، رب کو راضی کرنا ہے کہ بیٹی کو راضی کرنا ہے؟ ایسا بچہ جس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ یا عبداللہ لگاؤ یا آدم لگاؤ۔ آدم تو ہم سب کے باپ ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، طٰہٰ ولد آدم یا طٰہٰ ولد عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، جو بھی ہے اللہ کا بندہ، اس نیت سے رکھے، اپنا نام پھر بھی نہیں دینا۔ ہاں جو بھی کسی کے باپ کا نہیں پتا، ایک باپ کا تو سب کو ہی پتا ہے، وہ آدم علیہ السلام، ان کا نام لکھے۔ غلط ہے نا، بس اب اس میں فقہاء نے بڑی باتیں کی ہیں، تفصیل سے بعد نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ یہی تو پرابلم یہاں کھڑی ہو گئی ہے کہ بیٹی کا ہم نام لے رہے ہیں کہ آپ کا نکاح زاہدہ، ٹھیک ہے، بنت کوئی بھی نام ہے، اسلم، وہ اسلم کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو بیٹی ہے کسی اور کی، تو پھر وہ جو زاہدہ ہے وہ تو اسلم کی جب بیٹی نہیں ہے، جس کی وہ بیٹی ہے زید کی تو زاہدہ بنت زید کہنا تھا، تو نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزوں پہ ہمارے معاشرے میں یہی تو پرابلم بن گئی ہے، اتنی زیادہ برائیاں پھیل گئی ہیں اس حوالے سے، اور لوگ پھر بھی تیار نہیں ہیں۔ اس میں بچا جائے، نام صرف حقیقی ماں باپ کا چلتا ہے، آپ اپنی طرف سے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنا سکتے، اور وہ غیر محرم کا رشتہ قائم ہے۔ پھر بھی یہی کہہ دیں گے نہیں، شناختی کارڈ میں نام ہی آدم لکھیں، آپ نے شناختی کارڈ کیوں اپنے نام سے بنایا؟ زاہدہ بیٹی کا نام، والد کا نام جو آئے گا عبداللہ یا آدم لکھیں، اس میں بھی آئی ڈی میں بھی، اور آئی ڈی میں بھی وہی لکھنا ہے اور وہی آپ نے وہاں بھی کرنا ہے۔ ان کو کہیں نا کہ یہ بچی بنے، انہیں کہیں کہ یہ بچی، ہم انہیں کہیں گے یہ بچی لے پالے گا ہے، ہم نے گود لی ہوئی ہے، اس کے والد کا نام ہمارے ساتھ نہ لکھیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، عبداللہ نام ہے، تو اس کے لیے وہ آئی ڈی بنائیں گے۔ آپ دیکھیں نا جو غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ کو شاید یہ پتہ نہیں، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں، ایک گھر میں سے بندہ عیسائی میں سے مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا، تو اب اس کا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اسلام کے نام سے الگ بنے گا، اس کی جو فیملی ہے وہ تو کرسچن ہے، نادرا میں رجسٹرڈ ہے، لیکن یہاں مسلم میں آ کر اب اس کا خاندان نمبر کرسچن والا نہیں چلے گا، مسلم والا چلے گا، تو اس کے لیے نادرا نے الگ سے سیل بنایا ہوا ہے، آپ ان کو جا کے کہیں تو وہ اس کے مطابق اس کا الگ سے آئی ڈی بناتے ہیں اور اس کا سارا معاملہ کرتے ہیں۔
ایسے ہی ایسے بچے بچی کے لیے آپ کو الگ سے بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا سگا بیٹا بیٹی نہیں ہے، وگرنہ آپ نے اگر بیٹا بیٹی کو گود میں لیا ہے، آپ جائیں گے جی یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا جو ہے جنم پرچی بناؤ، وہ کہیں گے لائیں ہاسپٹل سے، جب بچہ پیدا ہوا ہے کس ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی ہے اس کا کارڈ لائیں، تو آپ کہیں گے نہیں بغیر ڈیلیوری کے ہوا ہے، بھئی آپ کہیں گے نا بھی ہوا ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہم نے گود لیا ہے، تو وہ اس کا الگ سے بنائیں گے پھر، تو وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ڈیٹ، کیونکہ وہاں ڈیلیوری کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہاسپٹل کا کارڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہیں گے جی ہمارا بیٹا بیٹی حقیقی نہیں ہے، ہم گود لینا چاہ رہے ہیں، تو بالکل اس کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ سیل بنایا کہ جتنے بھی یتیم ہیں بچے یا اس طرح کے جن کا بعض کا پتہ نہیں ہے، یا وہ جو عیدی سینٹر کے اندر انہوں نے جھولے رکھے تھے جو بچوں کو کہتے تھے اس میں ڈال کے چلے جائیں، ان سارے بچوں کے آئی ڈی بنتے ہیں، لیکن اصل ماں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اسی کے مطابق آپ ان کو کہیں تو اس کا آئی ڈی بنے گا، پہلے دن سے شریعت کو فالو کریں، اس کے مطابق آپ کو پورا حق ملے گا نادرہ سے، اس بچی کا آئی ڈی وغیرہ بنے گا، لیکن اس کا وہ خاندان نمبر نہیں ہوگا جو آپ کا خاندان نمبر ہے۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، یہ غلط ہے، اگر ماں باپ کے نام کا پتہ ہے پھر ہم نے عبداللہ یا آدم نہیں لگانا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعد خاندانی طور پہ جی شریکہ ہے ساڈا، وہ کی کہن گے جی تسی چاچیاں دا منڈا لے لیا ہے تے باقی سارے سارا مذاق اڑان گے اسی نا ہی نہیں رہا، یہ غلط ہے، آپ اپنے شریکے شروع نہ دیکھیں، آپ جس کا وہ بیٹا ہے اس کے ماں باپ کا پتہ ہے تو نام اسی کے ساتھ لکھوائیں، پھر اس کے خاندان نمبر سے رجسٹرڈ ہو جائے گا ان کے نام سے، پھر وہ کہیں گے جی یہ ہمارا بچہ ہے اور وہ اس کا ثبوت دیں گے تو وہ رجسٹرڈ اس کے نام سے ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ جب ماں باپ کا پتہ ہے تو پھر کسی اور کا نام لکھیں گے۔ کن کا؟ ٹھیک ہے، یہ خاندان الگ بنے گا، جب نکاح ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا تو یہ ایک خاندان نمبر نادرہ اس کو شو کر دیتا ہے کہ یہ ایک الگ ہے، یعنی اب اس کا نکاح بالفرض لڑکے سے ہوا جس کا نام بالفرض جو ہے جبران ہے، اب جبران اور سعدیہ کا جب نکاح ہوگا تو ان کو ایک نیا خاندان نمبر نادرہ ایشو کرے گا، کیونکہ اس بچی کا آئی ڈی تو نادرہ نے شو کر دیا ہوا ایشو، اور اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہ لاپالک لے پالک ہے، اس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اسی آئی ڈی پر جب اس کا نکاح اس سے ہوگا تو ان کا ایک نیا خاندان شو ہوگا، آگے ان کے بچے ہوں گے تو ان ماں باپ کے خاندان نمبر سے چلیں گے۔ بہرحال یہ تو نادرہ کی ایشو الگ ہے نا، ہم تو شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں آپ کو، اس کے مطابق اصل ماں باپ کا نام ہی دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی آپ تفصیلی اگر مجھ سے بات کریں میں آپ کو کروں گا، ہمیں فی الوقت شریعت کی بات کو دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نام حقیقی ماں باپ کا لگے گا، کسی اور کا نام نہیں دے سکتے۔ کوئی اور سوال؟ اگر آپ نے اپنے گمان میں نے بتایا نا سوچا، اور آپ کو بیماری یا وہم کی کہ 3 ہے 4 ہے 3 ہے 4 ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ 3 ہے اور بیماری وہم کی ہے تو پھر آپ 4 پڑھیں گے، اگر آپ کا ذہن ہے 4 ہے حالانکہ 3 ہوئی ہے تو آپ کی نماز ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف قابل قبول ہے، لیکن جس کو یہ بیماری نہیں اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے لیے تو یہ معاملہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، جس کو بیماری ہے اس کے لیے معاملہ میں نے دونوں بتا دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی و